ناظرین سامعین جو فرمائیں گے کہ حسن اللہ یاری نے پہلی ٹرن میں جو جھوٹ بولا تھا میں نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ تو نے جو یہ کہا ہے کہ یہ آیت شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت میں نازل ہوئی اور اس پر اجماع ہے، اور اجماع کا لفظ اس نے خود سے کڑا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے اور اجماع کا لفظ یہ پورے مناظرے میں نہیں دکھا سکا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ اس میں اتفاق ہے، میں نے اس کے اتفاق کو بھی توڑا اور میں نے ثابت کیا اس کی اپنی کتابوں سے کہ اتفاق نہیں بلکہ اس کے شان نزول میں خود شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 3 آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے جس کا مفاد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد، آیت کے نازل ہونے کے بعد حکم لاگو ہوتا ہے۔ اور اس نے جتنے مفسرین کے حوالے پیش کیے ان میں ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے، اور یہ حکم آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی یہ قابل عمل ہے۔ کسی ایک مفسر نے بھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اور مسلسل مفسرین پر بھی یہ شخص جھوٹ بولتا رہا۔ اور پھر میں نے قرآن مجید کی وہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھی جن کو شیعہ مفسرین نے مانا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ اس نے صیغہ تمریز کا اعتراض کیا، میں نے صیغہ تمریز کا اس کا جواب دیا، میری کسی بات کا اس نے جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کی۔ الحمدللہ میں نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان پڑھا، امام جعفر صادق کا فرمان پڑھا، حضرت امام زین العابدین کا فرمان پڑھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ ابو بکر صدیق ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، امام محمد باقر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہے۔ اور پچھلی ٹرن میں واقعہ صفین میں نے پڑھا تھا، نبی حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھے میری جان کی قسم ابو بکر عمر کا اسلام میں عظیم مقام ہے۔ اور پھر اسی واقعہ صفین میں پڑھ رہا تھا تو ٹائم ختم ہو گیا تھا، آدھی روایت میں نے پڑھ لی تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احسن السیرۃ و عدل فی الامت، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے امت میں انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، اور ان کی سیرت احسن سیرت ہے۔ اور احسن یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے جو تقابل میں زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں آسن سیرت کہے اور انہیں امت میں عدل کرنے والا کہیں۔ اور میں نے ائمہ کرام کے ارشادات پڑھے لیکن یہ شکل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابن ابی ملیکہ کی روایت پر میں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پڑھ تو لی روایت ابن ابی ملیکہ کی، لیکن اس کے گلے میں پڑ گئی۔ میں نے کہا اس کا اتصال ثابت کرو، یہ اس کا اتصال ثابت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا یہ شیخین کریمین کے بارے ان کی مذمت میں نازل ہوئی، اس پر اجماع ہے، یہ اجماع نہیں دکھا سکا۔ میں نے کئی بار مطالبہ کیا کہ یہ تیرا جھوٹ ہے۔ پھر میں نے مناقب آل ابی طالب سے میں نے روایت پڑھی تھی، اس نے کہا شیخین نے معاذ اللہ چوری کی۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، اس میں چوری کا لفظ دکھا دے، میں مناظرہ تیرے حق میں وڈرا کر دوں گا۔ لیکن تو نے جھوٹ بولا اور شیخین پر جھوٹ بولا، تو نے مناقب آل ابی طالب میں چوری کا لفظ نہیں، یہ تیری اپنی ذہنی اختراع ہے، اور تو نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر تو نے کہا معروف وہ ہوتا ہے جس کو ایک جانے۔ میں نے تجھ سے پوچھا تھا بتا حوالہ دے، قرآن سے، حدیث سے، کسی لغت سے، تو نے اس کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ معروف اور مشہور میں فرق ہوتا ہے۔ ابن شارح شوب نے کہا المعروف بالورع من الصحابہ، المعروف من الصحابہ بالورع، وہ صحابہ جو ورع تقوی میں مشہور ہیں، لیجن و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ پھر میں نے ورع کا جو معنی ہے یہ میں نے تجھے فروع کافی کی کتنی روایات سے جو تیرے نزدیک امام معصوم ہے ان سے میں نے پڑھ کر سنائی، لیکن پھر بھی تو نے حیا نہیں کیا اور تو نے بے حیائی کا مظاہرہ کیا اور کسی روایت کو تو نے نہیں مانا۔ تو قرآن کا منکر ہے، تو حدیث نبوی کا منکر ہے، تو اہل بیت کا منکر ہے، تو صحابہ کا منکر تو ہے ہی ہے، لیکن تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا ہے شیخین کا کفر ثابت نہیں۔ میں نے تیری ہر بات کا جواب دیا ہے اور تو خود کافر ہے، اور تیرے کفر پر میں نے 6 آیات قرآن مجید میں پڑھی ہے۔ سنیو سامیر و ناظرین تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مناظرہ جیت لیا اور رافضی کا منہ اللہ تعالیٰ نے کالا کر دیا۔ مولوی صاحب چلو جناب ختم ہو گیا، مناظرہ تو ہو گیا ختم، ٹھیک ہے، اب میں کوئی بات نہیں کرتا۔
تو اب میں جی چاہتا جی ہوں کہ جی دوسرے آپ مناظرے سب کے لیے نا دوستوں سنیں نا آپ کا طارق میں صاحب، غدیر شکریہ ادا غدیر کر لوں دیکھیں آپ نے کہ موضوع آپ انتخاب کیا ہے، یہ آپ اب موضوع ہم انتخاب کریں گے، موضوع کا انتخاب کریں گے آپ ہم کے غدیر کے موضوع پر. بڑے بڑے اہل علم علماء ہمارے ساتھ اس نشست میں رہے، بڑے تحمل سے انہوں نے ہمیں بھی برداشت کیا، اور ہم بھی سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں. کوشش کی ہے کہ پوری دیانتداری سے اللہ کو حاضر نظر جانتے ہوئے ٹائم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ادب و نہیں، احترام میں آپ کا کو شکریہ ملحوظیت ادا خاطر کرتا ہوں. رکھا ہے. آپ نے ماشاءاللہ تو بڑے جی اچھے اطمینان سے اور بڑی خوشگواری سے آپ نے بہت شکریہ. اپنی ڈیوٹی کو مکمل کیا ہے. ہاں جی اور سانس نکل رہی ہے مولوی صاحب کی. یہ اللہ یاری جو ہے بھائی یہ کچھ نہ اس ہو کا جائے بھی آپ کو. حوصلہ ہے، اس کا بھی حوصلہ ہے کہ یہ اچھا ابھی تک اچھا ابھی اب جب یہ ہے نوری کہ بولتا اب تھا تو یہ کانپتا تھا، جب نوری ہنس اب یہ ہے بولتا کہ تھا تو ہنستے تھے. یہ کانپتا تھا. یہ مجھے مولوی ڈر ہے صاحب مولوی اس کوئی پر صاحب، اور اور اس پر کب کبھی آج تاری ہوتا ہے. آج آپ کہتا سوئیں گے تھا تو نہیں نا، تکلیف کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں ذرا. اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے. اس مناظرے کے بعد تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل اللہ، میں نے تیرا منہ کالا کر دیا ہے، میں نے تیری تجیہ بکھیر اچھا دی جی ہے، تیری ہر بات کو میں نے غلط ثابت کر دیا. وہ اور انشاءاللہ تعالی اچھا بھائی طارق وہ صاحب ان قریب میں ہاں خود آپ سے انشاءاللہ رابطہ کروں گا دوسرے مناظرے کے لیے. حدیث پلیز انشاءاللہ غدیر پہ مناظر پلیز دیکھیں، ابھی 18 ذی پلیز الحجہ قریب ہے. ٹائم دیجیے گا. حدیث یا میں غدیر پہ آپ مناظرہ کرنا فون چاہیں کروں گے؟ یا میرا بیٹا ٹائم مانگوں یا میرا ابھی بیٹا ٹائم ابھی مانگے. ابھی بات کرتا ہے نا مولوی صاحب، آپ مجھے موضوع بتائیں کا نا، تعین حدیث موضوع کا غدیر سے تعین آپ ڈر کریں گے. کیوں رہے ہیں؟ کیوں ڈر حدیث رہا غدیر ہوں؟ سے ڈر رہے الحمدللہ ہم تو خود اسے بیان کرتے ہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، ہم تو اسے مسلمان نہیں مانتے. ہیں؟ تم ٹھیک ہے، کیا جانو کہ حدیث علی کی غدیر شان پہ کیا ہے. حدیث غدیر پہ مناظرہ کریں گے؟ اور تم تو مولا علی کو مچھر کہنے والے ہو. ٹائم حدیث ختم ہو غدیر گیا پہ ورنہ میں مناظرہ تجھے کریں گے؟ بتاتا ہے. تفسیر کمی میں تم نے وہ ان اللہ لا حدیث یستحی غدیر ان دیکھیں، یضرب علامہ صاحب مثلا ما حدیث دیکھیں، بعوضۃ. او بھائی وہ حدیث تیرا غدیر کمی پہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے مچھر جو مولا اپنی علی ہے کتابوں میں معاذ لکھا اللہ. ہے کہ رسول اللہ تم صلی مچھر اللہ مانتے علیہ ہو، ہم وآلہ انہیں وسلم شیر کبائر خدا کا مانتے ہیں. ارتکاب کرتے تھے، سب انبیاء کبائر بھی ارتکاب کرتے تھے. اجماع یہ عقیدہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں، مشرک کافر ہیں، نعوذ باللہ نبی کو آپ نعوذ لوگوں نے باللہ. کافر زادہ مشرک زادہ بنا دیا ہے. بالکل جھوٹ ٹھیک ہے نا، بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. بالکل آپ کی وہ کتابوں میں بری پڑی ہے. آپ کا ہمارے امام ابو حنیفہ کا ہمارے یہی فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ امام علیہ وسلم غلط کے ہے، والدین غلط ہے، کفر پہ مرے غلط ہیں. ہے، جھوٹ بول رہا ہے. امام ابو چلیں، حنیفہ پر جھوٹ بول رہا ہے. بالکل ہمارے آپ کی پاس کتابوں پہ، آپ کی کتابوں میں ہمارے موجود ہے. پاس چلیں ہمارے چلیں، ابھی پاس مناظرہ تو ختم ہوا ہے نا علامہ صاحب، مناظرہ تو ختم ہے ابھی. ہمارے پاس فقہ اکبر کا صحیح چلیں ترین بھائی، نسخہ ہے، اس میں وہ لفظ نہیں ہے جس کے مطلب تو بول رہا ہے. چلیں اس اور طرح ملا علی کریں انشاءاللہ قاری کے تعالی پاس وہی ہے، ملا علی قاری کہہ رہا ہے کہ اس نے بولا ہے، وہ میں آپ کا ملا بڑا علی فقیہ ہے، قاری آپ سے بڑا ہے، وہ آپ سے بڑا ہے. ملا علی قاری آپ سب کا سے بڑا نسخہ ہے. ثابت کروں گا. ملا علی قاری آپ سب علماء سے بڑے ہیں، وہ شہادت دے رہا ہے کہ اس نے فقہ اکبر میں بولا ہے. مدسوس ہاں ہے. ملا بالکل. علی قاری کا چلیں نسخہ مدسوس ہے. چلیں چلیں بھائی آپ نے صاحب، میری آواز بند کر ابھی دی ہے. بولے نا، ابھی دیکھیں آپ اپنی مسلم بھی آپ منسوس ہے. آپ نے اپنے او بھائی چینل مسلم سے بھی میری مدسوس آواز ہے. بند کر دی ہے. یعنی بات تو آ رہی ہے مجھے. چلیں امام غدیر پہ جلال مناظرہ، الدین ابھی غدیر سیوطی، پہ مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے بھائی، بھاگ گیا مولوی صاحب. میری اچھا بات سنو. امام تو بھاگ گیا، تیری تجیہ میں نے بکھیر دی، تو دوسرا مناظرہ کرنے چلے کے قابل ہی نہیں ہے. اس اللہ طرح او کے بھائی فضل و کرم غدیر سے پہ مناظرہ طرح کرنا ہے کے نہیں کرنا، جواب دے دینا بھائی. میں کروں گا اللہ کے فضل سے، لیکن سنیں موضوع کا تعین کریں گے. اور غدیر کے انشاءاللہ موضوع تعالی پہ کریں گے، ابھی تعین کرتا ہے نا، کرو ابھی مان لو. غدیر کا کیا مطلب ہے؟ حدیث یہ غدیر ہمیشہ امامت پہ نص ہے، امامت پہ نص ہے، خلافت ہمیشہ پہ نص حدیث ہے. کو نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے بھائی، کیا آپ ہمیشہ اس پہ حدیث کو نہیں مانتے؟ مناظرہ کرنا کریں گے، اس پہ نہیں کریں گے. نہیں، کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ حدیث کو نہیں مانتے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ لعنت اللہ حدیث علی غدیر کا القاذبین. ہم تو مفاد، خود اس حدیث امامت، کو بیان کرتے ہیں. خلافت، اولویت بالطاعہ ہے. اس معنی پہ آپ ہم سے مناظرہ کریں گے، ہم آپ سے مناظرہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، حدیث غدیر کے انشاءاللہ مفاد آپ پر سے کرنا چاہتے ہیں. جی ڈر انشاءاللہ گیا تعالیٰ ضرور مولوی کروں کا، گا، مولوی صاحب کا رنگ اڑ ضرور گیا کروں ہے. گا. ماں تو غدیر پر بھی کروں گا اور شیعہ ٹھیک کے ہے بھائی، کفر پر بھی کروں گا. انشاءاللہ. اب شیخین کا کر لیتے، اسلام ثابت کر لیتے نا، پھر تو شیعہ ہم نے مان کر دیا لیتے. الحمدللہ، میں نے تو قرآن سے ثابت کیا ہے. اہل بیت کر دیا اکرام کے، اس نے، کر دیا اہل بھائی، بیت سب لوگوں نے رضوان دیکھ اللہ لیا. علیہم چلیں اجمعین کے چلیں فرامین عالیہ سے بیان کیا ہے. چلیں آپ دعا اب کریں. تیرے جیسا طارق بھائی ٹھیک اب دعا آدمی نہ کریں، مانے تو طارق کیا بھائی کریں؟ دعا کریں، طارق بھائی دعا کریں. بسم اللہ، طارق بھائی دعا کریں. بسم اللہ. بھائی بس اس طرح ہے کہ اللہ شروع سے بھی آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر درود و سلام کے بعد یہ محفل کا یہ نشست کا آغاز ہوا، گفتگو ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ آخر میں بھی اللہ کے نام سے ہی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اہل اسلام کو سلامت رکھے. جنہوں نے صاحب آپ کا بھی شکریہ، ٹائم دینے کا شکریہ، بہت شکریہ. نوری صاحب کا بھی انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، اور علامہ صاحب کا بھی، جن کے پلیٹ فارم میں ہم نے گفتگو کی تو کوئی کمی بیشی اور اللہ سے دست بدست دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور حق کا راستہ میں نصیب فرما، اور آخرت جو ہماری اچھی کر اور خاتمہ بالایمان کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مہربانی، بہت مہربانی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ طارق بھائی کا، بہت شکریہ علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب اور سب ناظرین کا جو انہوں نے پروگرام دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب کچھ کالر لیں گے. کالر اگر کوئی میں کچھ کہنا چاہتا ہے، فیڈ بیک دینا چاہتا ہے، شیعہ غیر شیعہ، یہ دربار عام ہے، فیڈ بیک آپ لوگوں کا لیتے ہیں. بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مناظرہ کیسا رہا؟ ٹھیک ہے نا، سوال جواب نہیں کریں گے کہ بھئی اگر کوئی سوال جواب کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے مزید. ویسے آج بھی مجھے کھانسی ہے، ٹھیک ہے نا، میرا گلا بھی خراب ہے. میں نے بہت مشکل سے وہ چائے میں شاید ڈال کے میں نے پیا ہے تاکہ کھانسی ختم ہو، تو یہ اس لیے. تو اب جو ہے میرے محترم ناظرین، کالر لیتے ہیں. کالر کس کو لے لیں بھائی؟